میں ابھی جو لوکسٹ کے اوپر بات ہوئی ہے، میں صرف ایک بریف سا کامنٹ کرتا ہوں کہ اس میں 31 جنوری سے ہم نے اس کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور تب سے ہم نے پوری این ڈی ایم اے کو پوری اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آپ ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں لوکسٹ کے کنٹرول کے اوپر، گورنمنٹ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ پوٹینشلی، جس طرح ابھی بات ہوئی، یہ پوٹینشلی یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، جس میں کئی تو ہم قدم اٹھا سکتے ہیں اس کی طرف، اس کو کم کرنے کے لیے، اور وہ ہم پوری طرح کر رہے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی بیچ میں کرونا آ گیا، اور کرونا کی وجہ سے جو سپلائیز آنے تھے انگلینڈ سے وہ رک گئے، تو وہ تو ہم انشاءاللہ پورا زور لگائیں گے، لیکن میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اس وقت یہ ہارن آف افریقہ کے اندر سے، یہ جو ادھر سے لوکسٹ کا یہ بڑا انیوژل، 25 سال میں ایک دفعہ اس طرح کا فینومینا ہوتا ہے، تو وہ ادھر سے جو آ رہا ہے وہ ایک ہمیں خطرہ یہ کہ ہندوستان سے بھی اور ایران سے بھی جو سوام آئے گا، ہم اپنا تو کنٹرول کر لیں گے لیکن اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک پہ اپنے کرم کرے اور رحم کرے، کیونکہ یہ ایکچولی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ایک پوری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے گی۔ اب اسپیکر صاحب، میں جو سبجیکٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، میں 5 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، 5ویں تو کنکلوژن ہے، 4 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلی چیز ہے وہ کرونا کا ایشو ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ جب پاکستان میں 26 کیسز ہوئے تو تب ہم نے ایکشن لیا، ابھی کوئی اموات نہیں ہوئی تھی کرونا سے، 26 کیسز کے اوپر ہم نے لاک ڈاؤن کیا پاکستان کو۔ اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ جو لاک ڈاؤن کیا، وہ کیونکہ ایک دنیا میں فینومینا تھا، یورپ میں دیکھ رہے تھے، ووہان پروونس، ووہان سٹی چائنا کے اندر، اس کے اندر ہم نے دیکھا، تو صوبوں نے خود ریئیکٹ کرنا شروع کیا۔ جب وہ باہر سے دیکھتے تھے تو سارے صوبوں نے اپنی قدم اٹھانے شروع کر دیے، تو کوئی سینٹرلائز پلاننگ اس وقت نہیں تھی۔ میرا پہلے دن سے، اور میری ٹیم کا، میرا پہلے دن سے ایک خدشہ تھا کہ یہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ اگر ہم ویسٹرن یورپ کو کاپی کریں یا ووہان کو کریں یا بعد میں جو امریکہ میں ہو رہا تھا اس کو کریں، تو اس کا پاکستان اور جو ہمارا ہندوستان کا بر صغیر ہے، ہماری سچویشن بہت مختلف تھا۔ یعنی جب سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں تو اب نیوزی لینڈ کی لوگ مثال دیتے ہیں، نیوزی لینڈ میں تو ویسے سوشل ڈسٹینسنگ ہے، وہاں سے جو ڈینسٹی آف ان کی آبادی ہے وہ تو پھیلی ہوئی ہے، اور پھر ایک جزیرے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہائی ڈینسٹی پاپولیشن، کچی آبادیاں، غریب بستیاں، جدھر 8-8 9-9 لوگ کمروں میں، چھاپڑی والے، ڈیلی ویجرز، یہ بہت بڑا طبقہ تھا۔ جب یہ ہوا تو میں نے پہلے دن اس کے اوپر بات کی کہ ہمارے پاس تو ایک ڈیول پرابلم ہے، ہم بالکل مختلف ہیں باقی ملکوں سے۔ ہماری طرف ایک ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے، اور دوسری طرف بھوک سے بچانا ہے، جو کہ غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا ہے، اس سے بچانا ہے۔ شروع میں تنقید بھی ہمیں بڑی برداشت کی کہ لوگوں نے کہا اور سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، میرے اوپر بڑا پریشر تھا، میرے اپنے لوگوں سے پریشر تھا، میری اپنی کیبنٹ کے اندر لوگ سمجھتے تھے کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہندوستان نے کر دیا۔ جس طرح کا لاک ڈاؤن نریندر مودی کی حکومت نے ہمارے بعد کیا، اور جب اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا سامنے آ چکا ہے، کیونکہ نئی نئی چیزیں تھی، دنیا بھی ایکسپیرینس سے سیکھ رہی تھی، دنیا دیکھ رہی تھی، ہر ملک اپنے ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ انگلینڈ نے پہلے انہوں نے کہا کہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں گے، انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ جب کیسز بڑھے انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کیا۔ برازیل نے انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، اس کے پریزیڈنٹ نے تو آج وہ 50,000 لوگ مر چکے ہیں۔
اس سے بھی زیادہ. تو ہر ملک اپنے اپنے, کسی کو اندازہ نہیں تھا. میں آج ایک صرف اس کامنٹ کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی. اسپیکر صاحب, اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی پہلے دن سے. میں آج اپنے اپوزیشن ممبرز کو کہتا ہوں, 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا. 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو. جو میں 13 مارچ سے کہہ رہا تھا, آپ کو ٹائم ملے گا پلیز, میں ابھی آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. میں نے کانسٹنٹلی 2 چیزوں پہ بات کی کہ کورونا اگر آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کی سنگاپور کی آبادی ہے, اگر آپ کے پاس $50,000 پر کیپٹا انکم ہے, اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹینسنگ ہے, تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کرفیو لگا دو. میں نے تو یہ پہلے دن سے کہا, لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. یہ کنسسٹنٹ میری سٹیٹمنٹس رہی ہیں. میں آپ کوئی اٹھا کے دیکھ, آپ تو بڑا آسان ہے, سوشل میڈیا پہ ساری تقریریں آپ کے سامنے ہیں, کبھی کنفیوژن نہیں آئی. اور میں آج اپنی جو ٹیم, جو NCOC میں ہم نے ٹیم بنائی جس میں مختلف ڈاکٹرز بھی تھے, ہمارے ڈیٹا گیدر کرنے کے بھی لوگ تھے, اسد عمر وہ لیڈ کر رہے تھے, میں آج خاص ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جس طرح کا وہ ادارہ تھا, اس ادارے کے اندر ہر روز ڈیٹا کلیکشن ہوتی تھی, دنیا کی ٹرینڈز دیکھی جاتی تھی, ڈاکٹرز کا ایکسپرٹ اوپینین آتا تھا اور وہ ڈاکٹرز کنسلٹ کرتے تھے باقی صوبوں کے ڈاکٹرز کو, باقی صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن قائم کی. پہلے کوئی بھی ڈیٹا ہی نہیں تھا, ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنے وینٹیلیٹرز ہیں پاکستان میں ہاسپٹل میں, کوئی کسی کو نہیں پتا تھا. ہمیں یہ کوئی اس طرح کے ہمارے پاس پاکستان میں انٹینسو کیئر بیڈز کتنے ہیں, ٹرینڈ سٹاف کتنا, یہ کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. یہ NCOC نے ہر روز میٹنگز کر کے ڈیٹا اکٹھا کیا, انہوں نے دنیا کی ٹرینڈز اس کے مطابق پھر کوشش اپنے ہمارے پیکیولر سرکمسٹانسز پہ کی. اسپیکر صاحب, اس کی وجہ سے میں تو ان کی داد دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیسیژن میکنگ تھی, ہمارے فیصلے تھے, وہ بالکل ان کے اندر تضاد نہیں آیا اور ہم کس سلسلے آگے بڑھے. اب وہ دیکھیں 2 طرف سے تنقید, ایک تنقید تو ایک طرف سے ہوئی کہ آپ نے پوری طرح لاک ڈاؤن لگا دینا ہے. ہندوستان کی جو آج رپورٹس ساری دنیا کے اندر آ رہی ہیں, کل نیو یارک ٹائمز کے اندر آئی ہے رپورٹ, جو تباہی ہندوستان میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے جو ہوئی ہے, وہاں فگرز ہیں کہ 34% لوگ شدید غربت پہ پڑ گئے, غریب کچلا گیا ہے. لاک ڈاؤن لگایا, سوچا ہی نہیں کہ غریب آدمی کدھر جائے گا. ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے, بیچارے بیگ اٹھا کے ٹرانسپورٹ بند کر دی, سڑکوں کے اوپر لوگ مر گئے. یہ جو اسٹڈی آئی ہے جو اب ہندوستان کی کہ اس لاک ڈاؤن جس طرح کا ہمیں کہا جا رہا تھا لگاؤ, اب سب کے سامنے ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا کس طرح کا امپیکٹ پڑا, ایک انسانوں کے اوپر غربت پہ, اور دوسرا آج ہندوستان کی ریٹ دیکھیں, آج وہاں کا جو کرونا وائرس کا جو سپریڈ ہے وہ پاکستان سے کم ہے, ہمارے سے زیادہ تیزی سے سپریڈ کر رہا ہے. وہاں بھی مشکل ہے ہسپتالوں میں, ممبئی کے اندر, دلی کے اندر لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. تو میں آج اسپیکر صاحب پھر سے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کبھی ہمارے میں کنفیوژن نہیں تھی, کبھی کوئی کنفیوژن نہیں تھی, جو ہر روز میٹنگ کر کے اب تک ہم یہاں پہنچے. لیکن میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا
مشکل مرحلہ ہمارے سامنے آج ہے. ہمارا جب ہم نے یہ کھولا اور کیوں کھولا ہم نے، سب سے پہلے ہم نے کھولا کنسٹرکشن. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن سے نقصانات زیادہ ہیں. جو کورونا کا کنٹرول ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، نقصان زیادہ ہوتا ہے. ہندوستان کی اگزامپل کے علاوہ آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں، دنیا کا سب سے امیر ملک، وہاں دیکھیں نیو یارک میں کیا ہوا. آج 23 اسٹیٹس کے اندر کورونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لاک ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں. جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہ بھی یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اکانومی بھی جب آپ ایک اکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات. تو ہم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بات سمارٹ لاک ڈاؤن کی کہ سارا 22 کروڑ لوگوں کو بند نہ کرو، سمارٹ لاک ڈاؤن، ہاٹ سپاٹس دیکھو. یہ ساری ہماری NCOC کا کمال ہے کہ وہ انہوں نے پوری اسٹڈی کر کے اپنے ملک کی کنڈیشنز میں جس طرح ہم چلے. اب تک اللہ کا کرم ہوا ہے ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری آبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے، ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن جو اگلا فیز ہے اسپیکر صاحب، یہ مشکل فیز ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ SOPs کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. جب جو بھی ایک فیکٹری کھولتے ہیں، ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ اپنی کاروبار کی آپ ایکٹیویٹی جب کھولتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے روزگار دینا ہے لوگوں کو، وہ اس لیے ضروری ہے فالو کرنا کہ جب کلسٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بیماری پھیل جاتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا ہے، اور اگر احتیاط نہ کی تو مزید اور پڑنے والا ہے. اس لیے یہ ساری اس اسمبلی سے جو بھی عوام دیکھ رہی ہے، جو بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ اپنی طور پہ پبلک میں لوگوں کو ریئلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچانا اپنے بوڑھوں کو، اپنے بیمار لوگوں کو، بلڈ پریشر کے لوگوں کو، جن کو ڈائبٹیز ہے. اصل میں تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ عام لوگ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ ریکور کر بیٹھے ہیں اس سے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی ویکنس ہو، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان کی جانیں خطرے میں ڈال دیتی ہے. تو اس لیے میں آج پہلے تو آج میں یہ بھی جو رشتہ دار ہیں، جن لوگوں کے آج آلموسٹ 4000 لوگ ہمارے اموات ہو چکی ہیں، اس سے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے گئے ہیں ملک دنیا سے. لیکن یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. اگر ہم احتیاط کر گئے تو انشاءاللہ جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کوپ کر جائے گا. لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں NCOC میں کہ کون سے صوبے میں، کون سے شہر میں، کون سے ایریاز کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے اور کتنی کی جا رہی ہے، کتنی نہیں کی جا رہی. تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی والنٹیئر فورس، ٹائیگر فورس، ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آگے بہت پریشر ہے، وہ تھک چکے ہیں، تو ان کو لگا دیا ہے SOPs کے اوپر. لیکن یہ ہم انفورس بھی کریں گے، اوپر سے ہمارے جو NCOC میں ہاٹ سپاٹس دیکھ رہے ہیں، سلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے. لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم احتیاط سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں. ایک اور بات ہوئی جی کہ کورونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں اور اپنی جو ہماری کمزوریاں وہ چھپا رہے ہیں کورونا کے پیچھے. میں اسپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں، آج ہی آئی ہے وہ فگر
IMF نے آج उनकी ऑफिशियली उन्होंने उनकी फिगर निकली है, दुनिया की इकोनॉमी को $12 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। और जो इंडिविजुअल इकोनॉमीज हैं, इंग्लैंड की इकोनॉमी, उनका 20% उनकी इकोनॉमी नीचे गिर पड़ी है, नेगेटिव ग्रोथ रेट में चली गई है। सारी दुनिया ये कह रही है कि 100 साल के अंदर ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। हमें ये कहा जाता है कि जी अच्छा, इंग्लैंड के अंदर तो चले इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, उनके 40,000 लोग मर चुके हैं, लेकिन स्पीकर साहब इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि कितनी अमवात हुई है। लॉकडाउन का तो सिर्फ जितनी देर आप लॉकडाउन करते हैं, इकोनॉमी बंद कर देते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता कितनी अमवात हुई है। पॉइंट ये है कि उसका इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने जो 13 मार्च से इकोनॉमी बंद की अपनी, और शुक्र है हमने पहले खोलनी शुरू की जो कंस्ट्रक्शन, आप ये देख लें कि आज हिंदुस्तान में क्या हुआ है। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इससे ये कहना कि आपकी इकोनॉमी को फर्क ही नहीं पड़ा, यानी ये इस कहीं भी दुनिया के अंदर आप देखें, सारी दुनिया की इकोनॉमी में, यानी दुनिया रिसेशन में चली गई है। $12 ट्रिलियन अगर दुनिया की इकोनॉमी को लॉस हुआ है, और अभी ये भी नहीं पता कि कितना और लॉस होना है। आज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसको रिकवर करने में कितनी देर लगेगी। आज कोई ये भी नहीं बता सकता कि कितनी इंडस्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो गई हैं, जो रिवाइव ही नहीं अब हो सकती। सारी दुनिया का जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म है, एयरलाइन सेक्टर है, सारी दुनिया के अंदर वो क्राइसिस पे चला गया है, क्योंकि ये लोगों को ये नहीं पता ये कब से फिर से चलेगा। तो ये जो कहना, मुझे अजीब लगा ये कहना कि जनाब आप छुप रहे हैं कोरोना के पीछे। मैं जी अब ये सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं। इकोनॉमी के ऊपर बहुत बातचीत हुई कि हमारी इकोनॉमी का पहले बहुत बुरा हाल था, हम फेल हो गए थे इकोनॉमी के अंदर। तो मैं आज स्पीकर साहब जरा पहले बैकग्राउंड थोड़ी सी दे दूं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को किस तरह की इकोनॉमी मिली थी। ये मैं आपको फिगर दे रहा हूं, ये सारी ऑथेंटिकेट आप कर सकते हैं कि क्या हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें कोई स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी मिली थी। हम तो उसी में परफॉर्म करना है जो हमें मिली थी, हमें तो वहां से गेज करें कि क्या ये आपने पॉइंट 0 से शुरू किया था कि आप ऊपर गए या माइनस में गए। तो मैं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रख दूं, ये आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे कि इकोनॉमी मिली कैसे थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। मैं आम लोगों को जो देख रहे होंगे, मैं समझाना चाहता हूं, कोई शायद करंट अकाउंट डेफिसिट को सही तरह ना समझ सके। दुनिया जब किसी इकोनॉमी को देखती है कि क्या इसकी सेहत अच्छी है या बुरी है, वो सिर्फ एक फिगर देखती है। सबसे पहली जो फिगर देखती है वो देखती है कि क्या एक मुल्क के अंदर डॉलर ज्यादा आ रहे हैं या मुल्क से बाहर डॉलर ज्यादा जा रहे हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी बीमार है। जो हमें इकोनॉमी मिली, ये पाकिस्तान की तारीख का डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था $20 अरब का। उसके बाद, और वो क्यों हुआ, वो हुआ भी क्यों? हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $20 अरब के ऊपर तकरीबन स्टैग्नेट कर गई, लेकिन जो इंपोर्ट्स थी वो $60 अरब पे चली गई। जब इतना बड़ा तजाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हो तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जा रहा था एक्सचेंज रेट के ऊपर। डॉलर कम हो जाते हैं, डॉलर की कीमत ऊपर, रुपए की कीमत नीचे, तो प्रॉब्लम तो सारे उधर से शुरू हो जाते हैं। जब हम आए तो सबसे बड़ा मसला क्या हो, महंगाई। अब महंगाई कैसे ना होती? महंगाई जब रुपया पहले 104 पे था, जब हमें मिला, जब तक हमारी बारी 122 पे हो गया, और वो हमारा जाके एंड में रुपया पहले गिरा और फिर स्टेबलाइज कर गया जो हमने कदम उठाए। लेकिन जो उसका इम्पैक्ट पड़ा, जब सारी इंपोर्ट्स महंगी हो गई,
جب آپ کا روپیہ کمزور ہوا اور جب تیل کی قیمت مہنگی ہو گئی، اس کا امپیکٹ بجلی پہ سب پہ پڑ گیا. تو اسپیکر صاحب، وہ ملک میں لوگوں میں غربت میں اضافہ ہونا تھا، وہ مشکل وقت آنا تھا جب یہ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی، لیکن یہ ہم نے تو انہیریٹ کی تھی، یہ ہم نے تو نہیں اتنا بڑا یہ ڈیفیسٹ دیا. اب دوسرا جی، جو قرضے گئے لائبلٹیز، 2013 میں 16 ٹریلین 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 30,000 ارب پہ پہنچ گئی. پہلا سال جو ہم نے جتنی بھی ٹیکس کلیکشن کی، وہ پہلا سال ویسے مشکل تھا. آدھا اس کا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں، ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں. خود سوچیں کہ اس کے بعد کتنا پیسہ رہ گیا سارا ملک چلانے کے لیے. جو ریزرو تھے ان کے 20 ارب ڈالر کے ریزرو تھے، وہ کریش کر کے 10 ارب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، جو لائبلٹیز تھیں، جو ایکسٹرنل لائبلٹیز تھیں، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اسپیکر صاحب دنیا میں گئے، اپنے دوستوں کے پاس گئے، پیسے مانگنے گئے کہ جناب ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں، ہماری مدد کریں. لیکن اسپیکر صاحب، میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں، 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے. جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنے ہسپتالوں کے لیے، یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی. سیلاب کے لیے، زلزلے کے لیے، تو اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، شوکت خانم کے لیے. لیکن اسپیکر صاحب، جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے. میرے ساتھ لوگ، میرے ساتھ ٹیم تھی، شاہ جی میرے ساتھ تھے، اسد میرے ساتھ تھا. دیکھیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو، دوست بھی ہو، لیکن جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کسی کے سامنے، اس کی آنکھوں میں رک آتی ہے. اور وہ صرف میرے لیے شرم کی بات نہیں، میرے ملک کے لیے کہ میں ملک جب جا کے کسی سے پیسے مانگتا ہے، اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کرنے کے اسٹیج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہم 3 مہینے تو لگے ہوئے، کبھی ایک ملک پہ جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک پہ پیسے مانگنے کے لیے. اور اسپیکر صاحب، یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا، یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی. اب میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے. ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے، قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر میرے بچے بھوکے ہیں، اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا، تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے؟ کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا؟ میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. اسپیکر صاحب، میں واشنگٹن گیا، ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا $67,180. یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا. ایک منٹ پہلے نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی، $549,000. آصف زرداری نے وہ ٹرپ کی $752,000. اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے، اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے، کیا ان کے حکمرانوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ جو کتنے زبردست لوگ ہیں، کتنے بڑے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں؟ ایک طرف آپ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے،
دوسری طرف آپ اس طرح ٹھہرے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے لیڈر کا پیسہ خرچ نہ کرے جو یہ. آگے آ جائے جی. یو این کی وزٹ آصف زرداری نے خرچ کیا $1.3 ملین، $13 لاکھ. نواز شریف نے خرچ کیا $11 لاکھ. شاہد خاقان عباسی نے کیا $7 لاکھ. وہی ٹرپ میں نے $162,000 پہ کی، $1,62,000. 10 گنا زیادہ فرق. ڈیووس گئے، ڈیووس میں جناب گیلانی صاحب گئے تو انہوں نے $460,000 پہ کی. نواز شریف نے $762,000 پہ کی. شاہد خاقان عباسی نے $561,000 پہ کی اور میں نے کی $68,000 پہ. میں صرف اسپیکر صاحب میں آپ کے لیے صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آج یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ ایک مقروض ملک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرضے لے رہے ہیں، اور مجھے میں آپ پھر سے کہتا ہوں جب شرم آتی ہے کہ مجھے اپنے لیے تو لیتا جو میری قوم وہ کیا سمجھتے ہوں گے ہماری قوم کو. اور آپ کو یقین دلاؤں کہ سب دنیا کو، ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ کس ملک کا کیا حال ہے. آج تو آپ اپنے موبائل فون پہ بتا دیں گے کون سے ملک کے کتنے قرضے ہیں، کیا اس کی سٹیٹ ہے، کتنے اس کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی. تو ایک طرف ہم قرضے لیتے جا رہے تھے. ہماری 10 سالوں میں لائبلٹیز گئیں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ. لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک ایک ڈالر امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ ایک ملک کے اندر کلچر بناتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے. جب میں فکر کرتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ باقی بھی سارے مجھے دیکھتے ہیں. میں نے اگر اپنا یہ جو سٹاف تھا میرا پرائم منسٹر ہاؤس کا 534 کام کرنے والے تھے، وہ آدھے کر دیے، پیسہ ہم نے کم کر دیے، اور اسپیکر صاحب بھی اور بھی کم ہو سکتے ہیں. لیکن وہ سٹاف آج کل کے زمانے میں ان کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم اور بھی کم کر سکتے ہیں. ہر جگہ جب کہ کہیں بھی دنیا میں جب ایک آسٹیرٹی ایک ملک مشکل میں آتا ہے تو ایک پھر حکمرانوں اپنی اگزامپل سے لیڈ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ خود پیسے اور لوگوں کو کہے کہ وہ پیسے نہ خرچ کریں. آگے آ جائے جی. اسٹیٹ بینک کی بوروئنگ جو ہمیں ملا 6 ٹریلین روپیہ خرچ کیا، 6,000 ارب روپیہ سپریم کورٹ سے لیا جو ہم نے ختم کر دیا. ہم نے کوئی بورنگ نہیں کی. پھر جی جو 70% جو قرضے تھے 70% وہ شارٹ ٹرم تھے. ہم نے آگے الٹا کر دیا. ہمارے آج 76% قرضے لانگ ٹرم ہو گئے. ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا، کیونکہ شارٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ یہ سچویشن تھا کیا. سرکولر ڈیٹ انہوں نے 2013 میں ساری سرکولر ڈیٹ 480 یا جتنی بھی تھی انہوں نے واپس کر دی. اس کے بعد جب ہمیں ملی گورنمنٹ 1.2 ٹریلین روپیز کی سرکولر ڈیٹ پہنچ گئی. 1200 ارب کانٹریکٹس. اب ہم پھنس کیسے گئے؟ سارے کانٹریکٹس پہلے کے سائن ہوئے ہیں. ہمارے دور میں تو مجھے کریکٹ کر دے اگر عمر یوں میں بیٹھا ہے کہ ہمارے دور میں تو ایک ونڈ پاور کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ 4 یا 5 سینٹ پہ ہوئے ہیں. باقی تو سارے پرانے کانٹریکٹس تھے. تو ایک تو ادھر پھنس گئے. بجلی مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے، بیچ رہے ہیں سستی، بیچ میں سرکولر ڈیٹ آ گئی. اس کے بعد گیس 15 سال کا کانٹریکٹ ہم نے LNG کا کر لیا. وہ ہم نے تو نہیں کیا. اب وہ گیس اس سے آدھی قیمت کی بک رہی ہے، اس سے بھی کم، لیکن 15 سال ہم نے تو نہیں کیا. تو یہ لائبلٹیز کے ساتھ تو میں یہ صرف پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ کس بوجھ کے ساتھ پاکستان ملا تھا. جو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو سارا کچھ کیا، یہ جواب ہمارے سے مانگے جا رہے، جواب تو ان کو دینے چاہیے جو اس ڈیٹ پہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. اب ہم نے کیا کیا؟
ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو صرف دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ڈیفیسٹ پہ. 20 ارب ڈالر سے آج 3 ارب ڈالر پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا. پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس، نقصان میں ہے فائدے میں ہے. پرائمری مائنس قرضے، یعنی جو آپ نے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے، جو قرضے پچھلوں نے لیے ہوئے تھے. اس باری ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا. ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے کہ ہم نے ساری اپنی آسٹیرٹی کیمپین کی، ہم نے اپنے خرچے کم کیے. میں اپنی ہماری گورنمنٹ کے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے کم کیے. ہم نے پاکستان آرمی کو کہا، پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نہیں، یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ریئل ٹرم سے اپنے خرچے کم کیے، جبکہ ہندوستان اپنے خرچے بڑھا رہا ہے. اس لیے کہ سارے ملک نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد جی جو چیز مجھے خاص خوشی ہے جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے جو غریبوں کے لیے، جو عام لوگوں کے لیے جو ہمارا احساس پروگرام، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے، عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا، پاورٹی ایلیویشن کا، اس کو اس پورے وقت میں جبکہ کووڈ کے جو آخری یہ جو کوارٹر تھا ہماری کریش کر گئی تھی، ساری دنیا میں ریونیوز کریش کی، جب ہمارے کر گئے تو اس کے ہم نے 208 ارب بلکہ کم نہیں کیا، احساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا. ٹیکس پہ آ جائیں جی. پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا 17% پہ. کووڈ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا 17% ہمارا ٹیکس کی گروتھ تھی. ہمارا نان ٹیکس ریونیو 33% بڑھا. ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 1 ارب ڈالر سے گئی 2.1 ارب ڈالر پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہماری ریمیٹنسز میں 3% اضافہ ہوا. ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جب یہ کووڈ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے 10 سال میں سب سے تیزی سے آن اے منتھ بیسس ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. اور ہماری جو ریٹنگ تھی، جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہیں ملک کو، ہماری B3 پازیٹیو چلی گئی، یعنی کہ دنیا ریکگنائز کرنا شروع ہوگی کہ اکانومی ہماری امپروو کر گئی. اور اب تک ہم 5,000 ارب روپے قرضے واپس کر چکے، جو قرضے پچھلی حکومت نے. اب جی میں آپ کو وے فارورڈ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، سب جانتے ہیں، ان کی ساری دنیا کو پرابلم ہے، ہمیں اکیلے کو نہیں ہے. تو یہ جو اب حالات ہیں اس کے اندر اب ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں؟ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح امپیکٹ ساری دنیا کے اندر فیل ہو رہا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے، ہوٹلز پہ، ریسٹورینٹس پہ، ٹورزم پہ. ہمارے علاقے ہیں کئی، اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ 4-5 گرمیوں کے مہینے میں جو وہ اپنی آمدنی اکٹھی کرتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ. ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح SOPs کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولیں، لیکن ہر وقت پریشر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں فکر ہے کہ یہ وہ کرتے ہیں تو کرونا اوپر نہ چلی جائے، دوسری طرف لوگوں کی جانیں بچائیں، لوگ بھوکے نہ مر جائیں. تو یہ سب سے تو ابھی ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا فال آؤٹ آئے گا. تو ہم اس کے لیے ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھے ہیں. ہم نے اسپیشل ریزرو کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پیسے یہاں استعمال کریں. تو نمبر 1 ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو اکانومی کا
शोबा खोला वो था कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इतना ज्यादा इंसेंटिवाइज नहीं किया जो आज किया गया। 30 अरब रुपया तो हमने सिर्फ रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा करने के लिए उनको, ताकि सस्ते कर्जे मिल जाएं, ताकि वो हमारे जो एक ड्रीम है कि हम इस मुल्क में अफोर्डेबल हाउसेज यानी उन लोगों के लिए घर बनाएं जो बेचारे घर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए 30 अरब रुपया रखा हुआ है ताकि उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिले इंटरेस्ट, ताकि वो अगर जो आसान किस्तों में वापस कर सके, वो लोग जो कभी खरीद नहीं सकते घर उनको मौका मिल जाए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है सबसे ज्यादा कभी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं दिए गए। ये हमारा नंबर 1 है। दूसरा एग्रीकल्चर, अब तक 50 अरब रुपया हमने रखा है, हमने इनकी खादों की कीमतें भी हमने सब्सिडाइज की हैं, पानी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इस गवर्नमेंट ने फैसला किया है, अभी फखर इमाम ने आपसे पता नहीं कितनी इसके ऊपर तफसील में बात की है, हमारी अब सारी कॉन्सेंट्रेशन ये है कि कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर को हम आज प्रायोरिटाइज करें और इसके ऊपर पूरा जोर लगाएं। सीड डेवलपमेंट के अंदर क्योंकि हम पीछे रह गए बहुत, और इसमें हम चाइना की पूरी मदद दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चाइना से मुसलसल हमारी कोशिश है कि उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाई जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। हमने जो अपना PSDP है, इस मुश्किल हालात में भी हमने अपना PSDP को कम नहीं किया, और हमने अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कट्स डाले हैं, लेकिन PSDP इसलिए नहीं हमने कम किया क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे इकोनॉमी हमारी चलनी शुरू हो और लोगों को रोजगार मिले। हमारा ये जो तीसरा इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, हम इसी क्राइसिस के अंदर जो अब तक फंसे हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसे रहेंगे। तो हम इंडस्ट्री के लिए हजारों रॉ मटेरियल हैं जो कि आपको बता देंगे कि जिनके ऊपर से हमने बिल्कुल ड्यूटी उठा ली है ताकि हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ताकि हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, एक्सपोर्ट स्टैग्नेट की हुई थी, और एक्सपोर्ट्स के बगैर लेकिन ये जब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जी ग्रोथ रेट आपकी नीचे आ गई, क्या आप एक 5% पे ग्रोथ रेट, अगर आपकी ग्रोथ रेट 5% पे है और आपका रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपकी इंपोर्ट 60 अरब की और एक्सपोर्ट्स 20 अरब की हैं, तो वो तो मुल्क वो सस्टेनेबल ही नहीं है, वो तो जाना ही जाना उससे क्राइसिस पे है। जो भी दुनिया आगे निकली है वो तो सिर्फ निकली है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर है। आज चाइना की स्ट्रेंथ के एक्सपोर्ट्स हैं, साउथ कोरिया, जो भी टाइगर आगे बना था एशियन टाइगर, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब तक आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री को तो वो कम्पीट नहीं कर सकती। तो हम उनके रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी हमने ये जो किया, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और फिर चौथी चीज, मैं ये जो अपना एहसास प्रोग्राम है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि स्पीकर साहब कभी भी कोई मुल्क आगे आज तक दुनिया में ऊपर गया ही नहीं जिधर एक छोटा सा तबका अमीर होता जाए और अवाम उधर की उधर रहे, गरीब रहे। ये जो हमारा मुल्क में अमीर और गरीब के अंदर फर्क पड़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट है इस मुल्क के आगे बढ़ने से, ये हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो ये जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, ये मल्टी फैसेटेड है। एक तो कैश हैंड आउट्स, ये जो हमने बड़े मुश्किल वक्त पे जो बचाया है लोगों को, ये जो कैश दिया है 144 अरब रुपया, ये जो ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर इतना ज्यादा पैसा, इतने ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख खानदान को इतने थोड़े टाइम पे इतना ज्यादा पैसा और शफाफियत से, कोई आज नहीं कह सकता कि किसी ने पॉलिटिकल बेसिस पे ये पैसे बांटे। और ये इंशाल्लाह 100, और ये हम इसको आगे भी एक्सपेंड कर रहे हैं, और इसको 1 करोड़ 60 लाख खानदानों तक हम ये लेके जा रहे हैं। जो स्पीकर साहब, जो दूसरी चीज जिसके ऊपर मुझे खास, मैं समझता हूं कि ये जो मेरी और हमारी पार्टी की हमेशा ये जो हमारी विजन है कि इससे जाना है एक फलाई रियासत की तरफ,
تو فلاحی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں، جس طرح میں نے بتایا اکانومی ملی، پناہ گاہ، اب تک ہم 200 پناہ گاہ بنا چکے ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے کہ یہ ہر جدھر بھی لیبر سینٹرز ہے، جدھر بھی مزدور جاتا ہے، جدھر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے، اس کے لیے ہم یہ پناہ گاہ بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچیں۔ وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے، وہاں اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا، سڑک پہ نہیں سوتا، وہ نہاتا ہے وہاں۔ تو یہ ہم پناہ گاہ، ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے، اور یہ وہ ویژن ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف، جس کا مجھے خاص طور پہ یہ پناہ گاہ کے اندر جب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں مزدوروں سے بات کریں، پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے زیادہ عجیب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے، 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پہنچا رہے ہیں۔ کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچلے طبقے کو احساس کارڈ، اور سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ، جس میں 7 لاکھ، پہلے 7,20,000 تھا، تو وہ 10 لاکھ پہ ہے۔ 10 لاکھ کا مطلب یہ کہ جی ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے، اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں، تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سے کم ہوتا ہے، پہلے سے وہ مشکل سے اب پیسے کما رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے، کیونکہ وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ غریب گھرانے کے پاس ایک پیسے ہوں، وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے، اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کوریج سارے پاکستان میں کریں گے۔ پھر جی مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو، وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے، اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا، ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے۔ تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے، فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری الوکیشن دے رہے ہیں، اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایچ ڈی پی کے اندر، کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا۔ میں آج ادھر سے یہ ضرور کہوں گا اسپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا، 4 صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے 3% دیں گے فاٹا کو، کیونکہ وہ فاٹا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، تو ان کے بڑے برے حالات تھے، تو ان کی ری ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دے دے۔ میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ اب آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں، کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے، اور خطرہ ہے جو میں اب بات کروں گا اگلے جو میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی۔ آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ، ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ، جو بالکل اس وقت ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور پاکستان کو گرایا جائے، اوپنلی ان کے تھنک ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، تو ادھر سے وہ جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشن وہ کرتے ہیں ہماری سافٹ ویلی یا ادھر سے فاٹا سے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں، اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا، یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے۔ میں جی وے فارورڈ کی جو میری، اور صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ میں آج اپنے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں بتایا نہیں کیوں، میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ 2 کام کیے ہیں
जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया, दी तो उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी। नंबर वन, कि पाकिस्तान के अंदर ये जो थ्री टियर सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन अपार्टहाइड है, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, 3 डिफरेंट कल्चर्स एक मुल्क के अंदर आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम को वो उर्दू मीडियम कहता है बगर क्राउड, उनका कोई उनका कनेक्शन नहीं है, दीनी मदरसे कुछ और सोचते हैं उनकी। सो ये पहली दफा हुआ कि पहली चीज एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाएगा। इसमें इन्होंने बड़ी कंसल्टेशंस की हैं, बड़ी मुश्किल प्राइवेट स्कूल सबको बैठा के, मेरे ख्याल में एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी कि दीनी मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाना, ये पहले भी कोशिशें हुई हैं। तकरीबन 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं दीनी मदरसों में। आज तक किसी ने नहीं सोचा कि वो क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में आ सकते, वो क्यों नहीं डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन सकते। दीन पढ़े लेकिन बाकी और चीजें भी करें। तो ये जो बड़ा इन्होंने कंसल्टेशन से, दीनी मदारिस से, पूरी कंसल्टेशन से अब किया है कि उनको भी साथ साथ अपनी सिलेबस के वो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ताकि वो भी उनके ऑप्शंस हों कि सोसाइटी में वो जो भी करना चाहे वो कर सके। मेरी आखिरी 2 पॉइंट्स है जी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो फॉरेन पॉलिसी में। स्पीकर साहब, पहले तो मैं अमेरिका के साथ अपनी ताल्लुकात के ऊपर बात कर दूं। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। ओपनली मुझे कभी नहीं भूलता वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके अहमदाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज्यादा जिल्लत सारी जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। मुझे भी याद है, ये 2010 की बात है। उसके बाद क्या हुआ? ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे, या हम मजम्मत कर रहे हैं। सेनेटर कार्ल लेवन, ये यहां अखबारों के अंदर फ्रंट पेज में आया। सेनेटर कार्ल लेवन सेनेट की ओपन कमेटी, फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है, एडमिरल मलन से पूछता है कि जी आप ये क्यों ये पाकिस्तानियों को ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है, जब मजम्मत करती है, आप क्यों कर रहे हैं? एडमिरल मलन कहता हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? मैं ये जो कहता हूं कि जो हमने ये 10 सालों में जिल्लत, ये जो सारा वॉर ऑन टेरर के अंदर कि हमें ये नहीं पता था कि हम उनके एलाई हैं या उनके दुश्मन हैं। वो आगे से कहता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों अपने लोगों से झूठ नहीं उनके साथ, क्यों ये डबल फेस्ड है। देखें, कौम को आखिर में तो कौम ही पड़ रही थी, बाहर पाकिस्तानी। आपको मैं बताऊं, हमारा बहुत बड़ा असासा, मैं समझता हूं इस मुल्क के बहुत बड़ा टैलेंट बाहर बैठा हुआ है।
कम से कम 80-90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं, उसमें मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, लेकिन कई प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो जो वहां उनको फेस करना पड़ा इससे। स्पीकर साहब, जब से हमारी हुकूमत आई है, आज हमारी अमेरिका से रिलेशनशिप, जो हमारी कंसिस्टेंटली फॉरेन पॉलिसी थी, जो हमारी पॉलिसी थी कि हम अमेरिका की जंग में शिरकत नहीं करेंगे, हम सिर्फ पीस टॉक्स में, हम अमन में शिरकत करेंगे, हम जंग में शिरकत नहीं करेंगे। आज ये था कि उनका जो सबसे हार्ड लाइन सेनेटर लिंडजी ग्रैम, वो पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आके स्टेटमेंट देता है कि जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान कह रहा था, देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन, देयर इज ओनली पॉलिटिकल सोल्यूशन, एंडोर्स करता है। आज हमारी उनसे रिलेशनशिप, कोई उसके अंदर, कोई आज नहीं हमें कहता कोई दोगलापन है, कोई हम डिसीव कर रहे हैं, हम कोई किसी की जंग नहीं लड़ रहे। एक रिलेशनशिप ट्रस्ट के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कोई इसकी वजह से कोई पाकिस्तान को हमें कहना कि जी हमें हमसे कोई एड ले या कुछ ले, तो मुझे ये भी शर्म आती है, सारा वक्त हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी रिलेशनशिप अब हमें कोई जलील नहीं कर रहा। वहां हमें जब भी वो जो डोनाल्ड ट्रंप मिला, इज्जत दी है उसने कोई हमें कोई कहा नहीं कि जी मेरे लिए, बल्कि रिक्वेस्ट करता है कि हमारी मदद करो अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए। और स्पीकर साहब, मैं बड़ा आज अपनी हुकूमत को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को, इन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज सब एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स की तरफ जा रहा है, और दुआ करते हैं अल्लाह से कि अफगानिस्तान में अमन हो, ताकि हम पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बहुत फायदा है अमन में, क्योंकि हमारे साथ सारा सेंट्रल एशिया खुल जाता है ट्रेड के लिए, और फ्यूचर तो ट्रेड की है। मैं जी दो और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में, एक हमारे सऊदी अरेबिया से बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, हमेशा रहे हैं, उन्होंने मदद भी की। दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है। हमने पूरी कोशिश की और कर रहे हैं कि किसी तरह सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर ये जो फैलाया जा रहा है, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये ऐसे स्पॉयलर्स हैं, वो चाहते हैं कि इधर कॉन्फ्लिक्ट हो। सारे मुसलमान दुनिया में उठा के देखें, लिबिया से देखें, हर जगह तबाही मची हुई है, सीरिया में देख लें, अफगानिस्तान में भी अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, सोमालिया, तो वो चाहते हैं कि यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि हमें दोनों ने रिक्वेस्ट किया, ईरान ने भी रिक्वेस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, और हम कर रहे हैं कोशिश। हालांकि उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि और प्लेयर्स भी इसके अंदर वो चाहते नहीं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान आज वो मुल्क नहीं है जो हमें अक्यूज किया जाता था कि कभी किसी में जंग में शिरकत कर रहे हैं, कभी किसी मसले का हल नहीं होता। हम वो मुल्क इंशाल्लाह बनेंगे जो लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुल्कों को, और इंशाल्लाह मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। मेरा आखिरी फॉरेन पॉलिसी का पॉइंट, इंडिया। देखिए जी, मैंने यहाँ जब पहले तो हमने कोशिश की हिंदुस्तान से, आप सबको पता है, क्योंकि मैंने बात भी की नरेंद्र मोदी से, कश्मीर का हमारा इशू है, तो ये हम बातचीत से हल कर लें, और ट्रेड में अगर हमारा कश्मीर का इशू हल हो जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं, दोनों मुल्कों को बड़ी एडवांटेजेस हैं। गुर्बत अगर कम करनी है तो ट्रेड आपस में कर दो। सारी दुनिया में ये साबित हुआ है कि जितनी ट्रेड बढ़ती है उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चली जाती है। हमें शुरू में समझ नहीं रहा है कि ये रिलक्टेंस बड़ी बात थी, और एक तकब्बुर भी था। उसके बाद उनके इलेक्शंस आ गए, तो हमने सोचा चले इलेक्शंस के लिए वो पुलवामा हो गया, आपको याद है, फिर इलेक्शंस हो गए, तो हमने सोचा कि इलेक्शन से पहले इसने बड़ा टफ स्टांस लिया हुआ है, क्योंकि अपना हिंदू नेशनलिस्ट ये जो इसका एजेंडा है उनको पुश करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए साथ कर रहा है। तो हम तब इंतजार किया हमने, लेकिन जैसे ही इनका इलेक्शन हुआ तो वो और ही तरफ उनकी एरोगेंस चली गई।
اور پھر جب 5 اگست کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو انلیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا، تو مجھے یاد ہے یہی میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیا۔ اسپیکر صاحب آپ وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے، یہ ایک ہندوتا، ایک ہندو سپریمیسسٹ، ایک فیشسٹ، ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے۔ وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جو جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، وہ ہمیں ایک اس اسٹیٹ ادھر دبا کے رکھنا چاہتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے۔ تو اسپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں، کیونکہ یہ جو جس طرف آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کی کشمیر کو اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا، ادھر میں خود لیڈرز کو ملا، سارے ہیڈز ٹرمپ انکلوڈڈ، جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا، سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے، جس نے گجرات میں جو کیا تھا، ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا، عورتوں کو ریپ کیا، 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے، تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ اور میں نے پوری کوشش کی، میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے، اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ RSS کی کیا کنیکشن تھی نازیز کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے، انہوں نے خود تحقیقات کی۔ آج آپ دیکھیں یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں، کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی، وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں، کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کنڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے۔ کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے۔ 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں 2 دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا، اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود میڈیا سے انٹریکٹ کیا۔ جب میں نیو یارک تھا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا، یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو RSS کا، اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہے، سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ RSS کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے، سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا۔ لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ UN سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے ہیں، تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جاری ہے، کنٹینر آ گیا، سب آ گئے، وہ سارا 1 مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا، انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے، خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی، وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے، اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے۔ اب ہمارا کام ہے ہم اس کو پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں۔ کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میرا اپنا میری جو اپنی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا۔ ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انسسٹینیبل ہے، اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے۔
اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی. بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے؟ 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے یہ انسسٹینیبل ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی موومنٹ. میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر. اسپیکر صاحب، کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی. سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. اس ملک کی ایک ویژن ہے. یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا. یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست، اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے. میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے. اب اسپیکر صاحب، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست. کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، کووڈ آتی ہے، مدینہ کی ریاست کدھر ہے. دیکھیے جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں تھوڑا سا 5 منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک اللہ کی، صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کسی کو جورسڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا. ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے وہ اللہ کی جورسڈکشن ہے. لہذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جی زبردستی کسی کے، یہ تو اللہ کا ایک خاص اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے. لیکن ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیسس یہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی. علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی. قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے تھے، بڑے لبرل آدمی تھے. قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن اس وقت کہتے 1400 سال پہلے بنی تھی مدینہ میں. ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے. نمبر 1 انسانیت تھی. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی، اور وہ جو پیٹرن فالو کرتا ہے، اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج کی اسپیکر صاحب، جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. آج اسپیکر صاحب چائنا، اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آج ہیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے ایکسپیرئنس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے. چائنا نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عظیم قوم بنا دی. چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی، یعنی ساری دنیا کو پتا کہ چائنا کو اب کوئی اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے. تو ہوا کیا؟ اللہ کی بھی برکت اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو ایمرجنسی کیش، اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. اس کا جو دوسرا مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ. ایک کتاب ہے انگریزی کی، کسی کو موقع ملے تو پڑھے، دی عرب کانکوسٹ اس کا نام ہے. وہ لکھتی ہے کہ کیا ہوا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر خاتم میں تو یہ جی 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 بالکل جی اسپیکر صاحب میڈم پلیز اسپیکر صاحب پلیز میں ذرا یہ بات سن لیں، یہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر۔ وہ کیا کیا سرکار مدینہ نے جو یہ تاریخی حصہ ہے، یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ 624 یا 25 میں جنگ بدر ہوتی ہے، 313 لوگ ہوتے ہیں، اور 636 میں 11 سال کے بعد جو سپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر، وہ کولیپس کر جاتی ہے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یارموک پہ 11 سالوں میں، اور 12 سالوں میں پرشین ایمپائر جو دوسری سپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے۔ کچھ تو ہوا ہوگا کہ ان 11-12 سالوں میں وہ سارا ایک دنیا میں ایک ایسا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹڈی دل کے حوالے سے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے حوالے سے 31 جنوری سے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور این ڈی ایم اے کو تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے۔ تمام اختیارات جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو دے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کورونا کے حوالے سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ 26 کیسز جب پاکستان میں رپورٹ ہوئے، رجسٹر ہوئے تو ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا، اس وقت کوئی موت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر کورونا پر کوئی حکومت کنفیوز نہیں تھی تو وہ ہماری حکومت تھی، باقی تمام دنیا کی حکومتیں جو ہے وہ فیصلہ لینے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو کورونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی بچانا تھا، جس کے لیے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بالکل واضح تھی۔ لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی گئی، کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا کہ لوگوں کو 12 ہزار روپے خاندانوں کے حساب سے دیے گئے تاکہ تمام لوگ اپنی ضروریات گھر بیٹھے ہی پوری کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہماری حکومت کو دیکھ کر لاک ڈاؤن نافذ کیا، لیکن بھارت میں جس طرح سے لاک ڈاؤن لگایا گیا بغیر کسی تیاری کے، اس کے بعد اس کا حال تمام دنیا نے دیکھ لیا۔ جی میں صرف یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ وہ ایک فنومینا تھا، ہمارے سارے یوتھ کو ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ ایک قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، 2 ایمپائرز تھے، وہ قوم دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا۔ 30 سال کے بعد یعنی مدینہ کی جو ہجرت ہوئی 623 میں، اس کے 30 سال کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم پاور بن گئی۔ تو کیا ہوا؟ تو قرآن میں ہمیں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی، انہوں نے کیوں ہمیں اللہ نے جو قرآن میں ساری چیزیں ہماری بہتری کے لیے، تو اس قوم کی بہتری کے لیے بھی وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھتا ہی تب ہے جب وہ ان پرنسپلز پہ چلا جاتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب وہ جو ہوا، وہ جو وہاں ہوا، وہاں سب سے بڑی چیز تھی یہ جو کتاب میرٹ۔ ہوا کیا؟ جو ایک دم جو اب جب وہ کتاب پڑھیں گے یہ جو کہ کیسے وہ ایک دم پھیل گئے، جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا، کوئی کسی کی ذات کچھ نہیں تھی، کدھر سے آیا، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف ان کی اسٹرینتھ تھی، ان کی میرٹ۔
ایک معاشرے میں میریٹوکریسی آ گئی. آج اسپیکر صاحب، آج اگر آپ اسٹڈی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان پیچھے رہ گیا اور مغرب آگے چلا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بادشاہ. بادشاہ کے اندر میرٹ نہیں تھا، بادشاہ کے اندر خون کی وجہ سے لوگوں کو ملتا تھا. تو جب مغل پہلے 6 مغل بادشاہ 185 سال انہوں نے حکومت کی، ایک سے ایک بہتر تھا. لیکن اورنگزیب کے بعد 6 نے 185 سال حکومت کی. اورنگزیب کے بعد 13 سالوں میں اگلے 6 نے حکومت کی، کیونکہ کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اور بعد شہزادوں میں کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اس کے بعد ایگزیکٹلی وہی ہوا آٹومن امپائر کے ساتھ، عثمانیہ سلطنت. سلیمان کے بعد، اس کے بعد کون آیا؟ اس نے جو اصل جس شہزادے نے آنا تھا، جس کو ٹرین کیا ہوا تھا، جو کیپبل تھا، اس کو سازش کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلیمان کی فیوریٹ تھی. اس کے بعد ان کی ڈکلائن شروع ہو گئی. سو ڈیموکریسی کیوں پریویل کی؟ جتنی ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اتنی ڈیموکریسی آگے چلی جاتی ہے. الیکشن میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی. اس کی وجہ سے ڈیموکریسی بادشاہ کو پیچھے چھوڑ گئی. آج چائنا آگے نکل گیا ہے. آج چائنا کا یہ ہے کہ آج ان کی جو میرٹ کا سسٹم ہے، آج اب ان کی فالو کرے کمیونسٹ پارٹی. یہ جو دو آئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ لی اور جو پرائم منسٹر پریمیئر لی اور پریزیڈنٹ، 40 سال انہوں نے گاؤں سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں. ان کا تجربہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ان کا سسٹم ان کو اوپر لے کے آیا. اور جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں، مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ؟ رول آف لا، قانون کی بالادستی. آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالادستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا. 2 خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا؟ وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قانون، رول آف لا تھا، کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا. حضرت عمر، ایک عام آدمی پوچھتا ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے؟ جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے، جواب دیتے. آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں، اسٹڈی کریں آج دنیا کو، جو غریب ملک ہے، جدھر غربت ہے، وہ رول آف لا نہیں ہے. کوئی مجھے ملک بتا دیں افریقہ کے اندر ملکوں کے پاس ہیرے ہیں، پیسے ہیں، منرلز ہیں، سب کچھ ہے، تیل ہے، غربت کی انتہا ہے. جب اسٹڈی کریں گے وہ رول آف لا نہیں ہے. وہاں لوگ، ان کے حکمران سارے، آپ ان کی پوری اسٹڈی کریں، ان کے بھی حکمران وہاں سے پیسے چوری کر کے باہر کے ملکوں میں لے جاتے. جب تک آپ رول آف لا نہیں لے کے آتے اور رولر اکاؤنٹیبل نہیں ہے، یہ جو سارا پروسیس شروع ہوا تھا ویسٹرن ڈیموکریسی کا، یہ جو ویسٹ منسٹر کی ہے، وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا. وہ پروسیس شروع ہوا تھا. تو ہم آج پاکستان میں یہ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ کوئی ملک آج تک جب تک ان کے جو حکمران ہیں ان کو ملک کے قانون اپلائی نہیں کرتے اور وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ جواب دہ نہیں ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج تقریباً 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں ہر سال. اور اس میں سے ایک تو ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے کہ وہ ان کے زیادہ چیزیں وہ ہم خریدتے ہیں ان کی، لیکن دوسرا جو رولنگ ایلیٹس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بیچتی ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں غریب امیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور غریب ملک اور امیر ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب، میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے. میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں، تقریر نہیں کرنی تھی مجھے، جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے، غلط باتیں کرتی ہے. میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ مجھے ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی میں اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں، میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر، ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہ چلا،
ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، صحت ان کے علاج کرنے کے لیے، ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے. ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور نہ ہم کیا کوئی ملک نہیں بڑھا. اب سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے، نیوزی لینڈ کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو منرل ویلتھ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو ریزروز ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان نمبر 5 پہ ملک میں ہے، جس میں 3-4 مین جیم سٹونز ہوتے ہیں. 3 اس میں سے 5th بگیسٹ ریزروز ہیں 3 جیم سٹونز کے پاکستان میں. غریب ترین ملک ہے، وہ چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں، کوئی ملک کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا. ہمارے پاس یہ جو ریکارڈ دیکھا، یہ کیا ہوا ہے؟ کرپشن کی وجہ سے یہ سارا پھنسا ہوا ہے. جدھر ہر پاکستان کو پیسہ فارن ایکسچینج آنا چاہیے تھا، نہیں آ رہا. وہ کارکے کا وہ ہوا سارا، وہ کرپشن کی وجہ سے 190 ارب روپے کا ہمارے اگینسٹ ڈیمیجز ہو گئے. میں تو شکر کرتا ہوں پریزیڈنٹ اردوغان کا کہ انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ہمیں وہ معاف کروایا، نہیں تو ہمیں 190 ارب اور پڑ جانا تھا. اور پیچھے سب کے پیچھے جائیں گے تو جب آپ ایک ملک کی جب ایلیٹ کرپشن پہ لگی ہوئی ہے، آپ کیسے سمجھتے ہیں ملک ترقی کرے گا؟ ہم جب آپ کسی کے اوپر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی جب انہوں نے میرے اوپر کوئی 2002 کا فلیٹ ڈکلیئر ہوا، مجھے انہوں نے سپریم کورٹ پہ 6 کیسز کر دیے. میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ پہ 2 کیسز کیے. کیا میں نے کہا کہ کبھی میں نے کہا وکٹمائزیشن ہے؟ میں جواب دیتا. میں جب وہ فلیٹ لیا تھا، میں ساری دنیا جانتی ہے میں انٹرنیشنل کرکٹر تھا، میں تو جواب دے نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا. اس کے باوجود 10 مہینے میں اسپیکر صاحب جو میرے سے سپریم کورٹ نے جواب مانگے میں نے دیے. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے، مارگیجز دکھائے، کدھر سے پیسہ آیا، مارگیج پہ کتنا گیا، کب وہ مارگیج دیا، فلیٹ کب بکا، بیوی سے جو پیسے لیے ہوئے تھے یہاں زمین لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے میرے سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں، ثابت کریں کہ آپ نے بیوی کو پیسے واپس کیے تھے. وہ بیوی نے ای میل دے رہی ہے کہ ہاں اس نے پیسے واپس کیے تھے. انہوں نے کہا نہیں ثبوت دو. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے پیسے، وہ کہتے نہیں. بینک سٹیٹمنٹس نکال کے دی 15 سال پرانی جو میرے ٹرانزیکشن بیوی کے ساتھ تھا، منی ٹریل دی، سارا جو پیسہ وہاں سے حلال کی کمائی کا باہر سے پاکستان لے کے آیا اس کی منی ٹریل دی. اسپیکر صاحب کوئی میں نے کمال نہیں کیا. یہ ہر اس ملک میں جس میں جنون ڈیموکریسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ پبلک کے پیسے کا امانت دار ہوتا ہے. یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی، ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا. نیب تو پرانی ہے، 90% کیسز بھی پرانے ہیں، لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں. آپ دیکھیں عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں اسپیکر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے، میں چاہتا ہوں کہ ڈبیٹ ہو صحیح، کیونکہ ڈبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشے نہیں جاتے. ڈبیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیموکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ کے بعد تیسری چیز ہے وہ ڈبیٹ ہوتی ہے. ڈبیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں انگلینڈ کے اندر بریکسٹ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے آدھا ملک ڈیوائڈ ہو گیا، ایک کہتا رہنا ایک کہتا نہیں رہنا، لیکن انہوں نے کس طرح ڈبیٹ کے بعد ایک ملک اکٹھا ہو گیا. یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. یہاں ڈبیٹ ہی نہیں ہو سکتی. جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے کہ جی وہ نیب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے. یعنی اس طرح تو ملک دیکھیں نا. اسپیکر صاحب میں نے تو نہیں نیب بنائی. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے، کیا ہمارے جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں اپنی ویلتھ کا یا نہیں دینا چاہتے؟ اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو باقی کیوں دیں گے؟ آپ جو کلچر ہوتا ہے وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب اوپر سے خراب ہوتا ہے سارا معاشرہ نیچے تک تباہ ہو جاتا ہے. کرپشن کا اسپیکر صاحب نمبر 1 پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جانا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. نمبر 2 پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آپ رکھ سکتے، وہ آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. وہ سیکنڈلی وہ اور جب آپ پیسہ باہر بھیجتے ہیں
ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے 10 ارب ڈالر پاکستان سے منی لانڈر ہوتا ہے ہر سال. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ کا ایسٹیمیٹ ہے. تو یہ جب 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے تو ہمیں جا کے IMF سے 6 ارب کا قرضہ لینا پڑتا ہے. جب آپ کا ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ پیسہ ملک میں خرچ ہوتے ہیں, ہم روزگار دے سکتے ہیں, وہ باہر چلا جاتا ہے. اس کے بعد روپے پہ زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کو ادارے توڑنے پڑتے ہیں. آپ کو ابھی کیا ہوا شوگر, اب میں لاسٹ ختم کرتا ہوں. شوگر کیا ہوا, شوگر انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آئی؟ یہ شوگر انکوائری پاکستان میں لینڈ مارک انکوائری ہوئی ہے. چینی کی قیمت بڑھ گئی. چینی کی جب قیمت بڑھی ہمیں لوگوں نے کہا کہ جناب آپ سب ذمہ دار ہیں. ہم نے انکوائری کر دی. انکوائری کے اندر سرسری رپورٹ آئی. ہم نے جب سرسری رپورٹ آئی تو اس سے انکلوسیو, اب اس میں رپورٹ کیا آئی پتا, سب سے پہلے کمال کی چیز سنیں کہ جب ہم نے پتا چلوایا کہ جناب یہ چینی کی قیمت کون ڈٹرمن کرتا ہے, کیونکہ یہ قیمت جو بڑھی ہے, وہ کہتے جی شوگر مل ایسوسیشن فیصلہ کرتی ہے چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. جنہوں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی فیصلہ کر رہے ہیں. جب ہم نے فورینزک اس کی آڈٹ کی اسپیکر صاحب, اس میں جو چیزیں نکلی, اسی ایک کیس کو لے لیں تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان سے ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے کیا چیز نکلی, 29 ارب روپے کی 4 سالوں میں سبسڈی لی انہوں نے, اور ٹوٹل ٹیکس ساری شوگر ملز نے 9 ارب روپے کا دیا. ساری شوگر ملز نے مل کے 9 بلین روپیز کا ٹیکس دیا. سیکنڈ چیز کیا سامنے آئی کہ جو بیچارے کسان تھے ان سے کس طرح ان کو پریشرائز کر کے فرنٹ مین کٹوتی کرتے ہیں. ان کی پرائس سیٹ ہوتی تھی 180 کتنی, ان کو ملتی تھی 140 بیچ میں. اپنے شوگر ملز کے ٹاؤٹ جا کے وہ پیسہ وہاں بچ جاتا تھا. پھر پتا چلا کہ جو شوگر سٹاکس پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ صرف 60 to 70% ڈکلیئر ہوتے تھے, باقی 30% آف بکس جاتے تھے. بلین یعنی اربوں روپے کا وہاں فائدہ ہو جاتا تھا, سیلز ٹیکس بچ جاتا تھا. پھر پتا چلا کہ جناب جو چیزیں ایکسپورٹ کی جاتی ہے ریبیٹ تو لے لیتے تھے. یہ ذرا سنیں, پتا چلا کہ وہ چینی 70% افغانستان جا رہی ہے. جب دیکھا تو وہ افغانستان اس میں سے تھوڑی سی, باقی چینی واپس آ جاتی تھی. ریبیٹ بھی لے لیتے تھے, سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے تھے. اور اوپر سے جب میں نے وہ چائنیز پرائم منسٹر سے ملا اور ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی, ہمارے کرائسس ہوا تھا فورن ریزرو, ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز کا, تو جب میں نے چائنیز پرائم منسٹر کو کہا کہ جی ہم اسی کا سرپلس کیا, میں نے کہا جی شوگر ملز نے ہمیں سب نے کہا کہ جناب اگر آپ چینی نہیں اٹھائیں گے تو ہم کسانوں سے نہیں لیں گے تو کسان سڑکوں پہ آ جائیں گے, تو آپ کو ریبیٹ دینی پڑے گی. پریشر میں ہم نئی گورنمنٹ آئی, ہم نے ریبیٹ دے دی. تو اب جب وہ بیچ رہے ہیں, جب میں نے اس سے کہا کہ جی ہمارے پاس چینی کا سرپلس ہے, تو یہ شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میرے, مجھے کہتا چینی تو ہم آپ کی لے رہے ہیں, آپ کی چینی کی کوالٹی بھی بری ہے اور آپ کی چینی ہمارے سے ہے بھی زیادہ مہنگی. اسپیکر صاحب یہ ہے ایلیٹ کیپچر اس ملک کا, یہ ہے المیہ. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جیسی جیسی ہم کھولتے جائیں گے آگے, یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک میں ایسے ہو رہا ہے. جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں, عوام کو بھی مہنگی چیزیں دیتے ہیں, مونوپلیز ہیں. سارے جتنے اسٹیٹ کے ادارے تھے, جتنے ریگولیٹرز تھے, SCCP, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, FBI, سب ملے ہوئے تھے. انہوں نے 2 بکس رکھی ہوئی تھی. ایک بک کے اندر کہ وہ جو آفیشل ہے, دوسری بک کے اندر باقاعدہ رکھا ہوا ہے کہ کین کمشنر کو کتنے تنخواہ جا رہی ہے, وہ FBI والے کو کتنے پیسے جا رہے ہیں. باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساروں کو رشوت دے رہے تھے. تو میں صرف یہ کنکلوڈ کرتا ہوں اسپیکر صاحب, میں اپنی اپوزیشن سے بڑے رسپیکٹ سے کہنا چاہتا ہوں, میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے, نہ میں کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوں. میں صرف یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک, اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں, اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دی, لیکن جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا مینس کہ ایوری ون از ایکول ان فرنٹ آف لا, جب تک رول آف لا اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, ہم بھی وہی سارے بنانا ریپبلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور تھوڑے سے امیر لوگ ہوں گے. شکریہ.